تصور کیجئے آج سے 10 سال بعد کا وقت ہے، آپ کے آس پاس کے سب لوگ کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ اسی ایک کمرے میں اسی ادھورے پن کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہیں۔ دل میں ایک ایسی گھٹن اور پچھتاوا ہے جس کا وزن دنیا کے کسی پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پچھتاوا کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کی آج کی سستی نے آپ کو تحفے میں دی ہے۔ اگر اس بھیانک منظر سے ڈر لگتا ہے نا تو آج میرے ساتھ اس آئینے میں اپنا سچا چہرہ دیکھ لیجئے، کیونکہ آج ہم اس پوشیدہ قاتل کا نقاب اتارنے والے ہیں جسے آپ اپنی عادت کہتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آل آف یو آن مائی چینل ایسٹرن گرل۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور اسی طرح میری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ یہ ایسٹرن گرل چینل میں آپ کو بتاتی چلوں میری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اسپیشلی خاص طور پہ ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور میری یہ کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش اگر کسی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو میری ماؤں بہنوں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ جب تک میرا یہ چینل گرو ہوگا obviously آپ کی سپورٹ کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی، اور اگر یہ میرا چینل گرو ہوتا ہے آپ کی سپورٹ کے ساتھ تو مجھے تو صدقہ جاریہ کے طور پہ میرا یہ کام جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو بھی ثواب پورا ملے گا۔ تو میرے آپ کے ایک لائک کرنے سے، ایک کمنٹ شیئر کرنے سے آپ لوگوں کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور مجھے مزید آگے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ چوز کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور میں مزید موٹیویشن کے ساتھ اس کو پریپیئر کرتی ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک ایسا سوال جو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ آخری بار کب ہوا تھا جب آپ نے رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے اپنے آپ سے کہا تھا کہ بس کل سے سب بدل جائے گا، کل صبح میں جلدی اٹھوں گا، کل میں اپنے اس ادھورے کام کو پورا کر لوں گا، کل سے میں سستی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا اور اپنے خوابوں کے لیے جی جان ایک کر دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ صبح ہوئی، الارم بجا اور آپ نے ایک گہرا سانس لے کر سنوز کا بٹن دبا دیا۔ آپ کا وہ کل کبھی نہیں آیا۔ کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے؟ وہ کون سا پوشیدہ دشمن ہے جو ہمارے اندر بیٹھ کر دیمک کی طرح ہمارے ارادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو اور ہمارے مستقبل کو چاٹ رہا ہے؟ آج ہم کسی کتابی علم پر بات نہیں کریں گے، آج میری بہنوں ہم بات کریں گے آپ کی کہانی پر، میری کہانی پر، اس تڑپ پر جو ہر رات ہمیں بے چین کرتی ہے اور اس سستی پر جو ہر صبح ہمیں ناکام بنا دیتی ہے۔ آئیں چند لمحوں کے لیے ایک تلخ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ لمحہ جب ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، سامنے کتاب کھلی ہے یا لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری کام۔ آپ کا دل جانتا ہے کہ یہ کام آپ کے مستقبل کے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ کے والدین کی امیدیں، آپ کے اپنے خواب، آپ کی آنے والی زندگی، سب کچھ اس ایک کام سے جڑا ہے۔ لیکن اچانک آپ کی انگلی خود بخود موبائل اسکرین کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں صرف 2 منٹ، صرف ایک نوٹیفیکیشن دیکھ لوں، اور پھر 2 منٹ 2 گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ اسکرولنگ کرتے کرتے جب آپ کو اچانک وقت کا احساس ہوتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی گھٹن، ایک مایوسی اور ایک پچھتاوا جنم لیتا ہے۔ کیا واقعی اتنے مجبور ہیں کہ ایک 6 انچ کی پلاسٹک اور شیشے کی اسکرین آپ کے پورے مستقبل پر بھاری پڑ جاتی ہے؟ کیا آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یا اس سوشل میڈیا ایپ کے الگورتھم کے ہاتھ میں ہے؟ ہم سستی کو ایک عام سی عادت سمجھتے ہیں میری بہنوں بیٹیوں۔ ہم ہنس کر کہہ دیتے ہیں یار میں بہت سست ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سستی اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کے خوابوں کا قتل ہے۔ یہ اس انسان کی موت ہے جو آپ بن سکتے تھے۔ ہر وہ لمحہ جو آپ سستی کی نظر کرتے ہیں وہ آپ کو اس کامیابی سے دور لے جاتا ہے جس کے آپ حقدار تھے۔ جب فوکس ٹوٹتا ہے نا تو صرف کام خراب نہیں ہوتا، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ڈسپلن ختم ہوتا ہے تو عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب سستی جیت جاتی ہے تو آپ کا آنے والا کل ہار جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فوکس کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا دشمن باہر کی دنیا میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ماحول خراب ہے، گھر والے ڈسٹرب کرتے ہیں یا قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہے،
لیکن چلو آج ذرا سچ کا سامنا کرتے ہیں۔ سچ کیا ہے جو ہم چھپاتے ہیں؟ کہ میں وقت کو فضول چیزوں میں ضائع کر دیتی ہوں، حالانکہ وہ جھوٹ جو ہم خود سے بولتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے فوکس نہیں ہوتا، اور ایکچولی اصل میں اپنے دماغ کو سستی کی لت لگا چکی ہوتی ہوں۔ پھر میں کہتی ہوں میں کل سے پکا شروع کروں گی یہ کام، لیکن حقیقت میں آج کی محنت سے ڈر کر بھاگ رہی ہوتی ہوں۔ آپ کے والدین کے آنسو، کبھی آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ ان کے چہرے کی جھریوں کو پڑھا ہے آپ نے؟ انہوں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ آپ ان کا سہارا بن سکیں، ان کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ جب وہ آپ کو دن بھر سستی میں گم، موبائل میں مگن اور زندگی سے بے پرواہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی خاموشی میں ایک فریاد ہوتی ہے۔ کیا ہماری پوری زندگی کی قربانیوں کا صلہ یہ سستی ہے؟ کیا آپ کے پاس ان کے اس خاموش سوال کا کوئی جواب ہے؟ آپ کو پتہ ہے دماغ کا وہ راز جو آپ کو نہیں معلوم؟ آئیں اب ایک سائنسی راز کی بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے؟ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، یہ سب کو ہی پتہ ہے، اسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی آسان کام کرتے ہیں نا، جیسے ریلز دیکھنا، گیم کھیلنا یا میٹھا کھانا، تو دماغ میں ڈوپامین کا ایک بڑا جھٹکا ریلیز ہوتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ اور اس کے برعکس جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں یا کوئی مشکل کام کرنے لگتے ہیں یا کوئی محنت کا کام کرنے لگتے ہیں تو ڈوپامین کا لیول گر جاتا ہے۔ دماغ کہتا ہے چھوڑو اسے، چلو واپس موبائل کی طرف چلتے ہیں جہاں بغیر محنت کے خوشی مل رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زندگی بھر اس ڈوپامین کے غلام بنے رہیں گے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو مجبور کر سکیں کہ وہ ہمیں سستی کی بجائے محنت پر مجبور کرے؟ بالکل ہے، اور وہ طریقہ کسی جادوئی گولی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے اندر چھپی ایک طاقت کا نام ہے جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کام کرنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ موٹیویشن ایک مہمان کی طرح جو تب آتی ہے جب موسم اچھا ہو، جب موڈ اچھا ہو، لیکن ڈسپلن اس وفادار ملازم کی طرح ہے جو طوفان میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ موٹیویشن آپ سے کام شروع کرواتی ہے، لیکن ڈسپلن آپ سے وہ کام پورا کرواتا ہے۔ جب آپ کا دل بالکل نہیں چاہ رہا ہوتا تب بھی وہ آپ سے کام کرواتا ہے۔ 5 سیکنڈ کا قانون پتہ ہے آپ کو؟ جب بھی آپ کا دماغ کسی کام کو ٹالنے لگے نا، جب سستی آپ پر غالب آنے لگے تو الٹی گنتی شروع کریں، 5 4 3 2 1، اور بغیر سوچے کھڑے ہو جائیں۔ اپنے دماغ کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیں۔ جیسے ہی آپ سوچنے کا وقت دیتے ہیں، آپ کا دماغ سستی کے حق میں ہزار بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ اگر آپ واقعی یہاں سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے آپ کو ایک جنگی منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو آپ کے فوکس کو لوہے کی طرح مضبوط بنا دیں گے۔ اگر آپ پڑھنے بیٹھے ہیں اور موبائل آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ کبھی فوکس نہیں کر پائیں گے۔ موبائل کو دوسرے کمرے میں رکھیں، نوٹیفیکیشنز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، اپنے کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا فوکس کر سکیں۔ اور پھر اپنے دماغ کو یہ نہ کہیں کہ مجھے 5 گھنٹے پڑھنا ہے، دماغ ڈر جائے گا۔ اسے کہیں مجھے صرف 25 منٹ کام کرنا ہے، اس کے بعد 5 منٹ کا بریک ملے گا۔ ان 25 منٹوں میں کائنات کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہ سکے۔ یہ چھوٹا سا ہدف ہے، چھوٹا سا ہدف آپ کے دماغ کے لیے آسان ہوگا اور سستی غائب ہو جائے گی۔ اب اپنے کیوں کو تلاش کریں۔ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کامیاب کیوں ہونا ہے؟ کیا اپنے والدین کو ایک اچھی زندگی دینے کے لیے، یا کیا اپنی غربت کو ختم کرنے کے لیے، یا کیا دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ ناکام نہیں ہیں؟ تو اپنے اس کیوں کو ایک کاغذ پر لکھیں اور اپنے کمرے کی دیوار پر چسپاں کر دیں۔ جب بھی سستی آئے اس کاغذ کو دیکھیں، وہ سستی شرم سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، زندگی بہت مختصر ہے، وقت ریت کی طرح ہماری انگلیوں سے پھسل رہا ہے۔ جو لمحہ گزر گیا یہ اب کائنات کی تمام دولت خرچ کر کے بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آج آپ زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو بہت آسان ہے، آرام دہ ہے، سستی کی چادر تان کر سو جائیں، موبائل اسکرول کرتے رہیں، عارضی خوشیوں میں گم رہیں، لیکن یاد رکھیں اس راستے کا اختتام گمنامی، پچھتاوا اور ناکامی پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ مشکل ہے، پتھریلا ہے، اس میں نیندیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں، دل مارنا پڑتا ہے، سستی سے بھی لڑنا پڑتا ہے، لیکن اس راستے کا اختتام کامیابی، عزت اور ایک شاندار مستقبل پر ہوتا ہے۔ اب
فیصلہ آپ کا ہے۔ آج اس اسکرین کے سامنے بیٹھ کر خود سے ایک وعدہ کریں، کیا آپ اب بھی اس سست اور لاپرواہ انسان کی طرح جینا چاہتے ہیں، یا آج اپنے اندر کے اس سوئے ہوئے شیر کو جگانا چاہتے ہیں جو ہر طوفان کا رخ موڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یاد رکھیے، کوئی دوسرا آپ کو بدلنے نہیں آئے گا، کوئی معجزہ نہیں ہوگا، آپ خود ہی اپنے معجزے ہیں۔ اٹھیں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کریں، سستی کے اس بت کو پاش پاش کر دیں اور اپنے فوکس اور ڈسپلن کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں، کیونکہ آپ ناکام ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے۔